سید الانبیاء والمرسلین، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم زیغم اسلام مولانا ظفر علی خان صاحب کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور خطیب نکتہ دان، خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی نور اللہ مرکزہ آپ کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ اور میں نے تو بابا جی سے بارہا ان بزرگوں کا ذکر سنا ہے، ان کی بھی چند باتیں سناتا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، الحمدللہ آج ان کے وارث اور ان کی اولادیں اور ان کے جانشین اور ان کے ماننے والے بھی اسی مقصد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ وزیر آباد کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے، ہمارے مفتی وزیر صاحب کہاں ہیں، جن کی وجہ سے وزیر آباد ہے، کہاں ہے مفتی وزیر صاحب۔ اور الحمدللہ اس کی داستان، اس کا جو پہلا درد تھا نا، ابھی تک تو کفر کو او نہیں گیا، ابھی ایک اور ہونے لگا انشاءاللہ۔ اور اگر کفر فیض آباد نہیں بھول سکتا نا، تو جو وزیر آباد کا مارکہ ہے وہ بھی نہیں بھول سکتا۔ یہاں ہی تو آپ لوگ بیٹھے تھے اور مجھے آگر کہا ہم نے فورسز لگا دی ہے، ہم نے جناب ہر چیز بند کر دی ہے، کنڈا تار لگا دی ہے، کرنٹ چھوڑ دیا ہے، اور جناب ہم آپ کو پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا بھلا آپ کا ہے، جو آپ چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم سمجھتے ہو کہ پلوں کو پر پانی چھوڑو گے، دریا کا پانی چھوڑو گے تو کہاں تک اوپر جائے گا؟ اس نے کہا بہت اوپر جائے گا، یہ 30 فٹ۔ میں نے کہا اور اوپر بتا، کہتا ہے 40 فٹ۔ کہتا ہے پل کو جا ٹکرائے گا پانی۔ میں نے کہا چلیا ساڑھے منڈیاں دا عشق سوریا ستارے نال ہوتے گئے۔ اور اے نہیں کہ اس دن کھڑے اسی، الحمدللہ آج بھی کھڑیا، جس دن دا عشق اسی طرح جناب تیار ہے۔ جے سویرے اعلان ہوئے کہ پل تو نہیں جانا، تھلو لنگ کے جانا، پھر دلی جی آواز آئی یار۔ منظر ہو نہ جاوے تو 2-4 گھوڑے منگا لئیے، ریاض پا دئیے، پھر ایک بال دو شیر ہو جائے، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لیکن میں تو ہی صفت جام پھرے، گوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں اڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور صحابہ تھا، پھر صحابہ نا جی حضرت سعد بن ابی وقاص جدو کسرا محل دے سامنے آئے نا، تو سامنے دریا دجلہ آیا، تو انہوں نے کیا بھئی ہوتا ہے نا کوئی کشتیاں ہیں نہیں، ہاں جی ہوتا ہے نا کوئی جناب ساز و سامان ہے نہیں، باری بیڑے ہیں نہیں، ایک کس طرح پہنچیں گے کسرا دے محل تک؟ کیوں جناب ناچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اتنی دیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت معاذ بن جبل نے اپنا گھوڑا آگے کیتا، اور کہنے نے اپنا گھوڑا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہنے ہویا پایا کہ جے ساڑیاں نیکیاں زیادہ ہوئیاں تو آج اسی ڈوباں گے نہیں، اگر ساڑھے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اسی آج ڈوب جاؤں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو بسم اللہ پڑھ کے دریائے دجلہ گھوڑا چھوٹیا نا، تے سامنے کسرا دے فوجی جڑے کھڑے سن نا، انہاں کہا دیواں امن، دیواں امن، انہاں کہا اے انسان نہیں ہے تو کوئی مجنون تے پاگل آ رہے ہیں۔ جدو تسی ایتے فیض آباد جناب وزیر آباد پہنچے سو نا، تو وہ کہنے سنا بھائی یہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ تو گوڑیاں نہ ڈکی جا رہی، نہ شیلہ نہ ڈکی جا رہی، نہ تیزاب والے پانیاں نہ ڈکی جا رہی۔ میں کہا ہے کدی عشق بھی ڈکیا گیا چلے ہو؟ میں نے لگتا تو آٹا موڈ کوئی نہیں تقریر کرتا تھا، میں بند کرتا تھا۔ کوئی نہیں بھائی،
یہ سیکورٹی والوں اپنے بھائیوں کو آگے آنے دو، آنے دو، آگے رہو، آنے دو، آنے دو، بیٹھو بھائی، بھگدڑ نہیں مچانی، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، شاباش، بیٹھ جاؤ سارے، آپ بھی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، کوئی ماحول بنائے جیسے گا، بیٹھ جاؤ، اوے بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، دھکا نہ دو بھائی، بیٹھ جاؤ، شاباش، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو، چلو بھائی نیچے بیٹھو، آپ بھی نیچے بیٹھو، سارے نیچے بیٹھ جاؤ بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر ظلم مٹا جا رہا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ الحمدللہ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی نگر، کوئی گاؤں، بچے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں سب ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم 76 سال ہم نے بڑے ظلم برداشت کیے، بڑے رنگ برنگے نعرے سنے، بڑی جناب رنگین اور میٹھی آوازیں سنی، اور بڑے اپنے اور بیگانوں کے جناب دھوکے سہے، لیکن انشاءاللہ اب ہم محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ابھی وزیر آباد آئے ہیں، سفر کا مزہ تو اب شروع ہوگا، کیونکہ اتنے تک اسی پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، ہونا کیا کہ انشاءاللہ تیار ہونا بھائی، تھکے تو نہیں؟ میں نے لگتا کوئی تھوڑے بہت تھکے بیٹھے ہوئے، اور تو انہوں کسی نے مذاکرات کی خبر تو نہیں دے دی، مذاکرات ہون گے تو انہوں 10 کے ہون گے، تو انہوں پتا پھر مذاکرات کرنے دا شاہ صاحب نے تو انہوں دسیا ہے ابھی اسی مذاکرات کس طرح کرتے ہیں جی، ساری گلہ ہون گیا تو پھر مذاکرات ہون گے نا، انشاءاللہ کریں گے مذاکرات، لیکن کسی گل نہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تے رہی گل حضور دے دین دی، تے انشاءاللہ ناموس رسالت دی گل سب نالوں پہلے ہوئے گی، عافیہ صدیقی دی گل ہوئے گی، ختم نبوت دے قانون دی گل ہوئے گی، پھر جناب مہنگائی دی گل ہوئے گی، پھر جناب قوم دی گل ہوئے گی، پھر انشاءاللہ الیکشن دی بھی گل ہوئے گی، پھر جنی سوشل میڈیا تے پابندی ہوندی بھی گل ہوئے گی۔ ایک میں ہو سکتا کہ چور اور چکیاں دی تصویریں دکھائیاں جان تے بابا جی دی تصویر بند ہوئے، جدوں تک آئیڈیا بندن، اگر گل نہ بنی تو پھر ادوں تک روڈ بھی بند ہے، یعنی اسی نہیں بند کرنا یار، اس کو مراد ہے کہ راشی اتنا، قومی اتنی، لنگن دا راہ کوئی نہیں، اسی تو روڈ نہیں نہ بند کیتا، راشی اتنا کوئی لنگ کے بکھائے جو لگے گا، قوم اتنی آ گئی، اجے تو مزید اگے بڑی آ رہی انشاءاللہ، بسیں اتنیاں، سواریاں اتنیاں، سارا قوم اتنی، اسانو روڈ بند کرنے دی لوڑ ہی نہیں، کوئی اٹھ کے جائے گا ساڑھے تو واہ پیرو واہ، تے انشاءاللہ ساری یہ گلہ ہوں گی ہم، اور تھی اور ساڑھی بہن عافیہ صدیقی دی گل بھی ہوئے گی، اور جڑے جڑے کہتے سن بھئی کہاں ہیں لبیک والے، انہوں نے پوچھنا سی تو آٹا ایک پگوڑا نسے آئے تو ہیں جی، اساں پرستیاں گولیاں وچ بھی لبیک کا نعرہ لایا، ہوتے ایک چھرا چلیا، وہ بھی پتہ نہیں چلیا کہ نہیں چلیا، جناب انہوں دی بریک چھوکت خانم دورہ نہیں لگی، ذات دی کوڑ گلی تے جبے شدیرہ ہوں، اور یہ سیدھا پہلے ہی کہتے ساں کہ آزادی دی جگہ نہیں لڑیے جانیاں، ایک جماعت لو نچ لو تے ٹپ لو، آزادی دی جگہ نہیں لڑیے جانیاں، آزادی دی جگہ لڑن واسطے صدر الدین آزادہ دا جگر چاہیے، آخر آبادی دی دلیری چاہیے، حضرت موہانی دا
جناب کفایت علی کافی دا درد چاہیے اور جناب امیر المجاہدین والی دلیری چاہیے ایویں آزادی دی جنگل نہیں جاندیاں اے جناب لے دے کے نے تاریخ سے یہ یاد ہے ایک ایسا اپنے بابا جی کو پڑھیا نا دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا اور جسے جینا آیا اسے مرنا نہیں آیا ہے جی جینے کے اسباب ڈھونڈتے رہے جینے کی باتیں کرتے رہے جدو باری آئی آخیا جناب آجو لین چلا جو آزادی دی جنگ لڑن والے انہوں نے کہا جناب سانو تھوڑی دیر پیشاب آ گیا ریڈی تو لا دیتا جڑے پکڑے گئے انہوں نے کہا ہاں بھائی جنہیں جنہیں آزادی دی جنگ لڑنی ہے بس جا رہی جیلل تے جناب جنہیں گھر جانا اے بس گھر جاندی وہ بھی بڑے سیانے سن انہوں نے کہا اسی گھر جانا انہوں نے گھر نہیں جانا پہلے اتنے پریس کلب جانا اتنے رو کے بکھانا جو لکھ کے دیتا وہ پڑھ کے دینا تا گھر جانا اے ہے آزادی دی جنگ دا جناب خلاصہ دوجا کہنا ووٹ کو عزت دو او جناب جی ڈی روڈ تو چلدے ہویا روندے ہویا دھوندے ہویا مجھے کیوں نکالا میں کہا سلیلہ تینو اس واسطے کڑیا تو ممتاز قادری نو پھانسی دی تھی وہ ختم نبوت دی شرک تبدیل کی تھی تینو نکالے نہیں تینو ملک چو بھی کڑیا اور جناب اوے ساڑھے نہ گلہ کرتے نے اے بھی کوئی منہ بھی کھان جو گئے جنہاں دا لیڈر نسے ہوئے ہوئے جنہیں جیل سے جا کے دوسرے دن حلوے مانڈے آلو گوشت اور جناب کیمے نان کھان دے باوجود جنہیں پلیٹ لیس تھلے آن میں بابا جی نے پوچھا میں کہا جی ہونا رہا میں جیل آ گیا فرمایا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا فرمایا چلیا اسی دا کہنے لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی اور گلہ بڑیاں اسی دلیرہ دے بارے سا اور اسی احمد شاہ عبدالی دے بارے سا اسی محمود غزنوی دے بارے سا اے سانو جناب انگریز دے کٹو اور انگریز دے غلام اور انگریز دے گھوڑی پال اور انگریز دے جناب مربع پال اور جناب انگریز کے سردار اور نواب بنائے ہوئے اور جاگیردار بنائے ساڑھے دے مسلط کر دیتے گئے اے ساڑھے بارے نہ اسی انہاں دے جاننے ہیں نہ ساڑھے انہاں کوئی تعلق ہے ساڑھا تعلق ہے کہ جناب اپنے ملک کے اندر آزادی دی جنگ لڑن والے احمد شاہ عبدالی دے نال تعلق ہے اور جناب فضل حق خیر آبادی دے نال تعلق ہے صدر الدین آزودہ دے نال تعلق ہے امیر المجاہدین دے نال تعلق ہے علامہ عبدالستار خان نازی نال تعلق ہے علامہ شاہ احمد نورانی نال تعلق ہے علامہ عبدالغفور ہزاروی نال تعلق ہے مولانا ظفر علی خان نال تعلق ہے مولانا جوہر علی خان نال تعلق ہے یار ساڑھا تعلق ہے نال ہے اے تا انگریز دے غلام جنہاں دا جناب شیر آفاقی ہو گیا کہ نماز اچھی روزہ اچھا آج اچھا اے نہ دا شیر ہے اے دونوں دے شہر کھڑے ہیں اور جناب نہ جب تک کٹوروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اے انہوں نے سیاسی انہوں نے بارے سا انہوں دا ایمان تا کامل ہوندہ ایمان تا نہیں کہنا چاہیے انہوں دی زندگی کامل تا ہوندی جدو لندن جا کے بینک بیلنس بن جائے جدو ایون فیلڈ بن دیں جدو جناب انہوں نے سویس بینک اکاؤنٹ بن دیں ایک کامل سیاستدان اتنے بن دیں یار میں بڑے اپنے دوستوں کو سننا او جی 5 مربع دا مالک ہے او جی جناب 500 مربع دا مالک ہے ساڑھے نزدیک انہاں چیزوں دی کوئی حیثیت نہیں حضرت نعمان بن مقرن جدو کہا نا یزدگار کے دربار تو انہوں نے جناب واپسی دے مذاکن انہوں نے کہا مٹھائی بھی لے جاؤ نال تو جدو آپ نے سر تے چکیا نا تو آپ نے اندازہ ہو گیا کہ مٹھائی نہیں ہے انہوں نے مٹی دا ٹوکرا بھر کے دیتا تو آپ نے مٹی دا ٹوکرا سر تے رکھیا تو واپس صحابہ کو آ گئے حضور دے غلام ہر چیز ایک لذت لینے انہوں نے کہا سجنوں اپنے دوستوں کو آگے گیا انہوں نے صحابہ آپس سے انہوں نے کہا بیٹی کو سجنوں مبارک ہوئے انہوں نے مٹی اپنے آپ ساڑھے حوالے کر دیتی ایک گھڑی گل ہوئی انہوں نے کہا سجنوں مبارک ہوئے مٹی ساڑھے اپنے آپ حوالے کر دیتی
کی ہاں تے اسی دا ہر لحاظ نال تے اسی جناب او بھی نہیں ہاں جڑے میدان وچ نس چاہیے اسی دا انہاں دے منن والے حضرت عمر بن مہدی کرب میں تانوں دلیر والی گل سناواں تسی ڈھلے ڈھلے ہوئے کھڑے ہو پتہ نہیں میرے کیوں لگ رہا حضرت عمر بن مہدی کرب ہاں جی حضرت عمر بن مہدی کرب جنگ یرموک کے چاہے نا تے سامنے بڑے جو ہیکل گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے رومی آیا اور بڑا جناب بڑا بڑا پہلوان آیا وہ آیا کہ حضرت عمر بن مہدی کرب باہر نکلے اوتے اگنا مبادت کرنے واسطے تے آپ نے اوتے گھوڑے کے دونوں نے ان کر کے ہاتھ وچ بلیٹ کے ان پکڑ لیا فرمایا چند بات ہوئے گی جنا تا گھوڑا ہلا کے دکھا ہاں جی جنا تا گھوڑا ہلا کے دکھا حضرت فاروق اعظم کے دور آپ کی تلوار کی بڑی جناب شہرت ہو گئی بڑی شہرت ہو گئی کہہ رہے جی عمر بن مہدی کرب کی بڑی تلوار کاٹ کر دی اے میں انہاں واسطے سنان لگا جڑے کہندے سن اسی آزادی دی جنگ لڑنی جڑے کہندے سن ووٹ کو عزت دینی ہیں جی حضرت عمر بن مہدی کرب کی تلوار کی بڑی شہرت ہو گئی حضرت فاروق اعظم نے مدینہ پاک سے بلا لی تلوار منگا لی جب منگائی کہ کسی مجاہد نے دے کے جنگ بھیجا اور واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بھئی دسو تلوار کیسی چلی انہوں نے کہا جناب بس گزارے لے کی ہے کوئی خاصیت اس سے کوئی نہیں حضرت عمر نے عمر بن مہدی کرب کو خط لکھا بھئی عمر بن مہدی کرب تیری تلوار کی شہرت ہے جی ہے کوئی نہیں جناب اسی جنگ ایک ازمائی کوئی خاصیت اس سے نہیں ہے حضرت عمر بن مہدی کرب نے جواباً حضرت امیر المومنین کو عرض کی تھی خاطر فرمایا امیر المومنین عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی ہاتھ نہیں بھیجا نال ہاں تے آزادی کی جنگ لڑن واسطے جذبہ بھی آزادی والا چاہیے ہاں نچ لو تے ٹپ لو تے جناب صبح کر لو شام کر لو تے جناب ٹویٹر تے جو چاہ ٹویٹا کر لو یہ آزادی دی جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں آزادی دی جنگ تے ساڈے وڈیاں نے لڑدے ہویا 300 علماء ایک دن پھانسی لگے کوئی جناب بھیس بدل کے بڑے صغیر چوں نسیا نہیں بلکہ ہر ایک کو سامنے کھڑے ہو کے کیا ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے مولا کائنات کی گل ہو جاوے اے جی ہم صوفی ہوتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اور میں کہا علی تو بڑا کیڑا صوفی ہے علی تو بڑا کیڑا پیر ہے علی تو بڑا کیڑا مولوی ہے علی تو بڑا کیڑا عالم ہے علی تو بڑا کیڑا فاضل ہے علی تو بڑا کیڑا زاہد ہے علی تو بڑا کیڑا متقی ہے مولا کائنات کے سامنے جب عمر بن عبد الود آیا نا خیبر عمر بن عبد الود آیا تو بڑا بدماش بن کے آیا اور جناب کل ہی خندق پلان آیا جب خندق پلان کیا گیا تو انہیں آگے مبادرت سے دعوت دی تھی مولا کائنات نے حضور عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے اجازت دیو تواڈے غلام جے ہیں میرے اجازت دیو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال مولا کائنات کی دستار بنی ہاتھ نال جب ہاتھ نال دستار بنی نا حضرت مولا کائنات نے ذوالفقار لٹکائی اس طرح جناب گلے نال لٹکائی تلوار تے جناب جدو مولا کائنات چلے نا اس واری تے جناب سامنے عمر بن عبد الود آ گیا کہنے لگا بھتیجے تو ابھی طالب کا بیٹا ہے تے میں تینوں نہیں مارنا چاہتا تے مولا کائنات نے کو بھی فرمایا تو حضور کے مقابلے چاہیا علی تینوں مارنا چاہتا علی تیرے ٹوٹے کرنا چاہتا علی تینوں چیر دینا چاہتا انہیں کیا کوئی بڑا بدتمیز ہے یہی ساڈے بارے کہہ دینا کہ حضور دی گل آ جائے ایک کسی دی سنتے رہے میں کہا علی وہ کہہ رہے ہیں تیرا تو میرا بھتیجا علی کہہ رہا میں تیرے ٹوٹے کر لیں جناب مولا کائنات ایتھے بھی سانو کہندے نا او جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں اور میں کہا تیرا عشق رسول ادو کتے سی جدو مولونا ناصری سی بال تیرا عشق رسول ادو کدو سی جدو ممتاز قادری پھٹے لا رہا سا تیرا عشق رسول ادو کدو سی جدو فیض آباد تے گولیاں تے شل برس رہے سن تیرا عشق رسول ادو کدو سی جدو جناب سفیر نو ملک بدر کرنے واسطے قوم دے بچے روڈاں تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے گولیاں کھا رہے سن تیرا عشق رسول ادو کدو سی جدو وزیر آباد کی سرزمین تے عاشقان رسول جناب
دن سی اللہ عمر بن عبد الوہاب آ گیا ٹھنڈیاں ہواؤں ہی چل رہی ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم انور پہ 2 پتھر بدے ہوئے صحابہ نے بھی پتھر بدے ہوئے پہلے خندق کھودی پھر خندق کھود کے اس کی مٹی سے چائی پھر ٹوکرے پرا سٹے پھر جنگ مسلط ہو گئی پھر رات دے پہرے کئی رات دے جگراتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازاں بھی قضا ہو گئیاں اے سارا کچھ دین کی خاطر سی نا اتنے جناب سارے دیندار دی ٹکر قضا نہیں ہوتا نذرانے قضا نہیں ہوتے عرس قضا نہیں ہوتے ادھر ویکھ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دین دی خاطر نماز قضا کی تھی دین اسلام دے دفاع دی خاطر ایتے سنائیے تے لوگ ہل جان حضور دی نماز قضا ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مولا کائنات کہنا قرآن کہنا اولئک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نوں خندق والے دن نچوڑ کے رکھ دیتا ہلا کے رکھ دیتا اتنی سردی اتنی ہوا بھوک سارا کچھ اور غداری بھی ہو گئی بنو قریظہ کی طرف سارا کچھ ہو گیا لیکن جب صحابہ نے دیکھا نا اتنی مشکلات تو کیا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور حضور نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا مولا کائنات جب صحابہ کہہ دیں تاریخ بھی کہہ دی حدیث بھی کہہ دی جب مولا کائنات پہنچے نا انہیں مقابلے جب سامنے آمنے سامنے ہوئے انہیں کہا پھر تیار ہو جا صحابہ کہہ دیں دھوڑ اٹھی مٹی اٹھی دو ایک جناب گھوڑے جناب تیار ہوئے لڑن واسطے تے تلواروں میں جناب آپس ٹکراؤں دی آواز آئی دھوڑ ایک دو گم ہو گئے مولا کائنات تے عمر بن عبد الوہاب کہنے تھوڑی دیر بعد جب دھوڑ چھٹنی شروع ہوئی نا تے مولا کائنات تکبیر دا نعرہ لاندے ہیں باہر آئے انہوں نے اگو سنیا کہنے آپ ناموس رسالت کے لیے آئے روز کیوں نکلتے ہیں ہم تو جناب آپ بڑے بڑے مدارس بنائیں بڑے بڑے یونیورسٹی بنائیں اور میں کہہ سکتا کیا یونیورسٹی کوئی بھی نہیں اور اقبال کہنا مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے میں ساری یونیورسٹیاں پھریاں منہ لکو کے بھی ماسک پا کے بھی میں سارے کو لکھیا جا کے کی کرتے ہیں ہاں اتھے ہو رہی ہے اتھے جناب یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی ہاں کوئی جناب بندے پھسان کا طریقہ ہے بندہ بڑھان کا طریقہ کوئی نہیں سارے معیشت پڑھا رہے ہیں اے اتو لے کے تھلے تک دیندار ہون دنیا دار ہون ایجوکیشن کسے نہ دی ہوئے سارے معیشت پڑھا رہے ہیں کوئی غیرت نہیں پڑھا رہے غیرت ایک اور جگہ مل رہی ہو امیر المجاہدین دی یونیورسٹی خدا دی قسم ہے باقی سارے معیشت پڑھا رہے ہیں اور پورا ملک معیشت پڑھن دے باوجود معیشت کی جلدہ لے جائے ہاں یاد رکھنا جڑا غیرت مند نہیں ہوندہ وہ دی عزت کتے ہوندی یار نہ خاندان نہ گھر نہ گلی ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر بھی اپنے صحابہ نو معیشت نہیں پڑھائی ساڑھے کور تو کوئی ثبوت نہیں کوئی لے آگے بکھائے گا مان لوں گے فی الحال کوئی نہیں حضور ہاں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کی فرمایا سی جدو اے قسطن دنیا حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے چاہے قسطن دنیا ایک جناب کہتے ہیں پیچھے لاکھ چھ درتے جناب انہوں نے جناب عمر دا تقاضا ہی نہیں جا سکتے انہوں دی عمر دا تقاضا نہیں ہے انہوں دی عمر دا تقاضا نہیں ہے انہوں دی عمر دا تقاضا نہیں ہے ہاں ایک کوئی لوہے دے پشتے نہیں کھاندے سونے دے ایک قوت سلطان و امیر از لا الہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری جنہوں نے گھر حضور دی ڈاچی آگے رکی اے تو سارے سنیا لیکن انہوں دی زندگی کس طرح سنے گزری اے کوئی نہیں سنائے گا اس طرح کے عمل کرنا پڑے گا عبادت مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے کہنا میں کتنے کیا کوئی گل نہیں پیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں B.Ed میں کتنے دی ہو گئی جناب او جناب کتنا وہ فلانے مرید دی مل کتنے بن گئی کہنا خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے کہنا انہاں دی منزل ایسی کہ انہاں واشنگٹن ہوتے ہیں حضور دے دین دا جھنڈا لانا سی انہاں فلسطین واپس لے کے دینا سی انہاں کشمیر لے کے دینا سی انہاں جناب لبنان لے کے دینا سی انہاں برما تے شام دیاں روندیاں بچے دے سر تے بٹے رکھنے سن لیکن نہیں ایک رات گھر بیٹھے نا آرام نال کہنا منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے کہنا جنہوں پوچھو اور بڑا مجبب اور کباب ہی کہیں گے نا مجبب کباب نہیں کباب بڑا ہاں جی اب آج جناب اس کی تقریباً کوئی 2.5 میٹر لمبی اور جناب سیاستدان کو پوچھو تو آگے گا میرے 500 مربع 5000 مربع اور میں کہا چلے انہوں دا پڑے گا کی انہوں دا کرے گا کی انہوں لے کے کتنے جائے گا روٹی کا وہ جڑی ایک ٹائم کی بات جاندی سویرے پھر اور علامہ اقبال کہندا کہ
بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. کہنا کہ تو پورا کفر اسلام کے خلاف کٹھا ہو گیا ہے جی, پورا کفر لتاڑ کے رکھ دیتی ہر چیز. کہنا بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے اور اس زمانے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. مولا کائنات دی گل سنو, کہ مولا کائنات آئے نا واپس, آئے نعرہ تکبیر بلند کیتا تے صحابہ کہنے ہیں ساڑھے دل خوشی نہ مچل اٹھے کہ آج مرحب قتل ہو گیا, آج عمر بن عبد الود قتل ہو گیا. تے میرے آقا مولا نے جو فاتحانہ انداز حضرت مولا کائنات آنے دیکھے نا تے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی خندق والے دن ضرب لائی نا میرے دشمن نو, اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اس واسطے جڑی ضرب امیر المجاہدین نے فیض آباد کفر لائی اور ساریاں عبادتیں افضل ہیں. ہاں کسی کو فرق ہوئے میرے نال آگے گل کرنا, میں انہوں دساں گا جتھے کوئی گل نہیں نہ پہنچ سکی اتھے امیر المجاہدین دی گل پہنچی. ہاں اتھے وہ 22 دن دا مارکا پورے کفر نو ہلا کے گیا. نہیں ساڑھے بابا جی دی کیا بات. اور رہی گل سیاست دی تیار تسی کہندے ہو اے بی سی پڑھ کے آکسفورڈ پڑھ کے جناب ساری گلاں اسی جناب معیشت چلاواں گے کہ اسی بھی اس یونیورسٹی چ رہے ہیں جس کو امیر المجاہدین کہندے ہیں. تانوں سارے نو چیلنج ہے پوری پاکستان دے معیشت پڑھن والے نو, جس ٹائم تہاڈا دل کرے جس موضوع تے دل کرے معیشت دے جس سیکٹ تے دل کرے ساڈے نال پہ کے گل کرنا جس ٹائم دل کرے. اور یار جب اے بی سی معیشت سمجھا لی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ معیشت نہیں سمجھا لی. حضرت ابو ایوب انصاری دی گل وچ رہ جائے گی, میں گل کرتا جاواں نال دلیل بھی دینا جاواں. حضرت ابو ایوب انصاری آپ دے گھر ڈاچی رکی حضور دی, اور اگر حضرت ابو ایوب انصاری ساری زندگی اتنے بیٹھے رہتے نا اس بالا خانے دے اتنے کہ جیسے حضور دی سواری ایک بار پہلی دفعہ مدینہ پاک آ کے رکی تو انہوں نے کوئی نہیں سکتا کیونکہ اعزاز کی گل سی کہ ابو ایوب انصاری تے گھر دوری ڈاچی رکی, لیکن انہوں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رکھا سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اور جنتی لشکر ہوئے گا. کہ حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے دی حالت ہے جناب اونٹ تے بہ کے او مدینہ پاک تو قسطنطنیہ جہاد واسطے آئے, جہاد واسطے آئے. حضرت ابو ایوب انصاری بھی جناب قبر بھی قسطنطنیہ دے دروازے استنبول دے دروازے تے بالکل, کیونکہ آپ اتھی بیمار ہوئے پھر شہید ہو گئے کیونکہ جہاد واسطے نکلے سنگا پھر شہید ہو گئے. آپ کی قبر بھی قبر انور بھی اتھے ہی ہے. اور دیش کیڑا عرب ہے, ملک کیڑا عرب ہے, کس واسطے چھوڑیا؟ گور دے دین واسطے چھوڑیا. ایتھے جناب ایک خانقاہ چھڈن واسطے تیار نہیں, ایک ممبر چھڈن واسطے تیار نہیں. اے تو میں بڑا راضی ہاں اللہ دی قسم ہے قیامت والے دن حضور نے فرمایا نا بھئی انہاں علماء نو جناب لگاماں پائیاں جانیاں, میں وہ منظر ویکھنا جڑے حق جاندے ہویا کتمانے حق کر دیں, حق جاندے ہویا کتمانے حق کر دیں. یار جیسی اپنے واسطے نکلے نا چلو سانو چھوڑو تسی حضور دے دین واسطے نکلو, اسی تہاڈے پیچھے لگ جائیں. جیسی تسی کہندے نے اپنی پروموشن واسطے نکلے چلو سانو چھوڑو تسی تے کدھر دین دی گل کرو. ایوب آوے اون دے نال, بھٹو آوے اون دے نال, ضیاء آوے اون دے نال, ہر یزید دے حق تے تساں بیعت کیتی ہوئی. ہاں جی ہر یزید دے ہاتھ تساں بیعت کیتی ہوئی تے اخواؤ اپنے آپ نو حسینی, اے تے پھر سانو ہضم نہیں ہوندا. تسی آکھو اسی یزیدیاں ساڈے کول نہیں جگہ جاندا, اوئے کوئی ہور بھی تے بن جاوے چلو حسینی لشکر آخر تیار ہے.
تو سا ہمیشہ کفر دے نال جناب اس نے مضبوط کیتا تو ہنو امیر المجاہدین دے مقابلے جناب دین نظر آیا تے عمران خان نے نظر آیا اے ریاست مدینہ دی گل کرتا اور تسی ڈنڈے دے پیر ہو ریاست مدینہ دی ہونے بھی تے گل کر رہا نا لگو نال تہاڈی لان لگ رہا کر دی تے پھر کیا بات کیا بات کیا بات تے نہ اسی کسے دے خوف کرو دین دی گل روکی سی تے نہ کسے دی مرضی دے مطابق دین دی گل کیتی سی اساں جو سمجھا جو بابا جی نو کردے ویکھیا جو دسدے ویکھیا اسی اسے تے عمل کران گے اسی طاقت دے پجاری نہیں ہاں نہ اسی کسی طاقتور نو ویکھ کے اپنا موقف بدل دیا جدو ایک پیج سی نا ایک پیج سمجھو نا ایک پیج اپنے برائے بھی نال کھڑے سن اسی تاں بھی کہہ رہے سن لبیک یا رسول اللہ من سب نبیًا فقرو آج پیج پڑھ گیا تاں بھی اسی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ من سب نبیًا فقرو ساڑھا موقف نہیں بدلیا اور انشاءاللہ نہ بدلے گا جڑے موقع بدلے ایک بات کہندا ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید کہنا سامنے کلیمی دا ڈھونگ ہوئے کہ در پردہ جناب کوئی اور چکر ہون جان چھوڑ جاوے اور نہیں جی پھنس گئے ہیں کوئی سانو آگے کٹے جناب سانو تو اس ٹائم بھی آگے دی ہم کرتے ہیں بات آپ کو رہائی دلواتے ہوں میں آگے جلیا چھاڑ میں ساری زندگی بھی اتھے رہا تو سفیر کٹا کے آچا میں نکل آوالا میں کری ساری زندگی جے رہنا بھی پوے اسی آج بھی تیار ہیں اسی کل بھی اعلان کیتا کہ آپ یہ صدیقی دے بدلے واسطے اسی تیار ہیں صدیقی دے بدلے اگر کوئی بندہ چاہیے تو اللہ دی قسم تیار ہے کوئی جھوٹی گل نہیں تیار ہے لیکن انشاءاللہ دی بھی واپس لانی اور وہ دا دی بھی تختے لینا اور تسی ڈھلے نہ پیا کرو اور جڑے پیچھے جناب رہ گئے استقبالہ نے انہوں کو کام چوکے رکھو اجے بڑے مار کے باقین اجے جناب بڑا کوئی ایسا روز دین لینا اور سن جڑے ڈالر دے جناب ہزار تن لے کے چپ ہو گئے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سانو انہوں کوئی غرض نہیں اور معیشت کی گل ہو رہی سی اور باقی گلہ ہو رہی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری آخری گل حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے ایک مجاہد نے جوش نہ جذبے نال جناب چھلانگ لگائی اور میدان جنگ وچ کود گیا لا تلہکوا انفسکم قرآن چاہیا نا اپنی جاناں نو ہلاکت وچ نہ پاؤ ہے جی تے حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے کسی نے آکھیا کہ اے دیکھو انہیں اپنے آپ کو ہلاکت چ پایا تے حضرت ابو ایوب انصاری نے انہوں روک دیتا فرمایا اے آیت اس واسطے نہیں اتری فرمایا جدو اسی جنگ تو تبوک تو فارغ ہو گئے تے حضور نے اسی سارے فارغ ہو گئے تے ساڈیاں جناب فصلاں تے کھیتیاں اجڑ گئیاں تے اسی اپنے جناب کھیتاں وال دھیان کیتا فصلاں وال دھیان کیتا تے رب نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا میرے حبیب دا در چھڑ کے میدان جہاد چھڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت وچ نہ پاؤ اس دا مطلب ایسی کہ حضور دا در چھڑ کے کمائیاں نہ جاؤ کمائیاں کرن نہ جاؤ اے مطلب سی اے مطلب نہیں ہے جڑا تسی لے رہے ہو اے جناب اے مطلب نہیں ہے کہ لبیک والے باہر کیوں نکلتے ہیں لبیک والے جدو بھی نکلتے ہیں اسلام واسطے نکلتے ہیں پاکستان واسطے نکلتے ہیں اے تانوں میں گل پکی دس دیاں اساں اللہ تعالیٰ آمین سارے آمین اللہ تعالیٰ سانو شہادت نصیب فرمائے شہادت ہوئے غیران دی گولی نال انڈیا دی نال ہوئے امریکہ دی نال ہوئے سواد بھی ہوئے جے ساڑی قسمت لکھیا انہاں دی گولی نال تے تاویں اسی حاضر کوئی مسئلہ کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں حاضر لیکن فخر تاں میں جب بگانی میڈ ان پاکستان دی گولی تے پھر چپ دی نہیں یاد ساڑھے ٹیکسن دی گولی ہوئے شہادت دے وے اے یاد رکھنا جس دن اسی نہ رہ تے رہنا تسی بھی نہیں بچو اے گل پکی اس واسطے کہ کہنے سے نہ صدام حسین گیا تے عرب دے بخیے نہیں ادھڑ گئے اے آج اسی کھڑے ہوں تو تہاڈا ایٹمی پاور پلانٹ بھی محفوظ ہے آج اسی کھڑے ہوں تو انڈیا دی ضرورت نہیں تہاڈے والے نظراب اکھاں کرے آج اسی کھڑے ہوں تے امریکہ اور دنیا دی
دی کسے طاقت کی ضرورت نہیں کہ جناب کھڑے انہوں نے پتا ہے تھے محمد عربی دے شعر راندے اتھے ٹیپو سلطان دے بارے سراندے اتھے شہاب الدین غوری دے منن والے راندے انہوں نے پتا ہے خفیہ نے نہ کو غزنی کے بظاہر نہیں چلنا انہوں نے پتا ہے کٹر پتھی بھی راندے وچ کٹر پتھی انہوں نے پتا کہ محمود غزنوی دے بارے سراندے محمد بن قاسم دے بارے اتھے راندے اتھے جناب صلاح الدین ایوبی دے بارے سراندے انہوں نے پتا ارے پاکستان تے خدا نہ خواستہ خاکم بدہان اگر کسی دن مشکل وقت آ گیا تیرے دے سارے تیار بیٹھے انہیں سارے نس جانا ایک بچنا تو سا داسا بچنا اور اسی آج بھی قوم نو کہنے کہ وہ کھڑے ہو جاؤ دین نال تو ہم کی کر کے بکھائیے کہ تسی منو گے کیڑی گل رہندی کہ تسی منو گے بابا جی ٹر گیا پتہ بڑا کمال سی کی اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد آئے حضور پشیماں کا پشیماں اور پچھتانے لگی میں اور بابا جی فرمانے سے نا آگ لگی جنگل کو جلنے لگے صفات ہے جی فرمایا ایک بندہ جنگل جو گزری جا رہا سی تے جنگل دے درختوں کو آگ لگی تے پتے بھی چلن لگ پے انہیں دیکھا پرندے بھی اترے بیٹھے اسی تو وہ لوگ اپنے ملک دے واسطے جی اسی ناموس رسالت واسطے وہ لوگ آگ لگی جنگل کو جلنے لگے صفات تے جدوں نے دیکھا نا پرندے بھی اتنے بھنے جا رہے ہیں کباب پڑ رہے ہیں انہوں نے سڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ارے اڑو اڑو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ اس نے کہا میوہ کھاتا ایسا ناس کیے صفات وہ کہنے لگا کہ پتے تیسی جناب مٹھا کی دیا میوہ ایسا مٹھا مٹھا کھاتا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ ہمارا دھرم بھی یہی ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ جیے تو حضور کے دین کے ساتھ مرے تو حضور کے دین کے ساتھ اٹھے تو حضور کے دین کے ساتھ اور منظر بھی وہی ہو جو بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے گونج آ جائے ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے